السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ بچوں آپ خیریت سے ہوں گے اور گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں آپ کی۔ بہت یہ امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں بچوں، بہت اہم دن ہوتے ہیں جس میں ہم کچھ روٹین سے ہٹ کے، جو کہ ہم عموماً کرتے ہیں اپنے جب اسکول کے دن ہوتے ہیں، اسکول کے دنوں میں وہ نہیں کر پاتے، تو کچھ ہٹ کے ہمیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اگست کا آخری مہینہ ہوگا چھٹیوں کا، اس میں ہم کچھ اچھی باتیں سیکھ لیں، کچھ زندگی کے اندر ہم تھوڑا سا نظم یا ڈسپلن لے کے آئیں، تاکہ جب ہمارے اسکول شروع ہوں اور اچھی عادتیں جو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بن جائے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق ایک چھوٹی سی ٹپ آپ لوگوں کے لیے، ہمیشہ کی طرح، کہ اگر آپ اپنے پورے دن کا ایک تجزیہ کر لیں کہ ہمیں کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت کیا کام کرنا ہے، اس کو ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیں، اور جو اچھی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں ان پروگرامز کے اندر، مختلف سنتوں کے اوپر عمل، دعاؤں کا اہتمام، اور اپنے کردار کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے اگر آپ وہ لکھ لیں اور صبح اٹھ کے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں اور کوشش کریں کہ دن پھر اس کے مطابق گزاریں کہ آج ہمیں یہ اچھے کام کرنے ہیں۔ یہ اچھی نیتیں کرنے کا بھی بچوں ثواب ہوتا ہے، اور اچھی نیتیں کرنے پہ اور اللہ سے پھر مدد مانگ لینے پہ کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ اچھی نیتیں کرتے ہیں، آپ ہماری مدد فرما دیں، تو ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آیا کرتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ نیکسٹ جو ہمارے پاس 30 دن بچ گئے، شاید اس ایک مہینے کے اندر اگر یہ عادتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور 10 مزید دن، یعنی کہ سپٹمبر میں بھی وہ 10 دن جاری رہتی ہے، تو 40 دن عمل کرنے سے انشاءاللہ یہ عادتیں ہمارے اندر بڑی اچھے سے آ جائیں گی۔ پچھلے 2-3 پروگرام سے بچوں پہلے ہوس کے اوپر بات چلی، پھر ہم لوگ بات کرتے چلے آئے قناعت کے اوپر، جس کا پچھلا پروگرام اور یہ پروگرام بھی ہے۔ اسی میں ہم تھوڑا سا آج اضافہ کریں گے کہ خوشی جو ہے یہ شکر گزاری میں ہے۔ جب ہم قناعت کر رہے ہوتے ہیں تو قناعت جو ہے وہ بڑے اچھے دل سے، بڑے کھلے دل کے ساتھ اور بڑی مسرت کے ساتھ اور اپنی طبیعت کے اندر بڑی بشاشت کے ساتھ جو ہے وہ قناعت کے اوپر عمل کریں، یعنی کہ اس کے اندر خوشی بھی ہم تلاش کریں۔ اسی ٹاپک کے اوپر، اسی موضوع کے اوپر کچھ باتیں، کچھ کہانیاں ہم آپ سے بیان کریں گے۔ 24 ذی الحج ہو چکی، آگے محرم کا مہینہ آنے والا ہے، نیا سال بھی اسلامی شروع ہونے والا ہے، اور اگست کا مہینہ بھی شروع ہوگا جب ہم اگلا پروگرام کر رہے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے کا نام ہی دین ہے۔ اس لیے ہمیں 24 گھنٹے اس بات کی کوشش بچوں کرنی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر وہ تمام اعمال آ جائیں، وہ تمام طریقے آ جائیں جو اللہ کے بتائے ہوئے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھائے ہیں، جو کہ سنت کہلاتے ہیں۔ پچھلے پروگرام سے دوبارہ ہم یہ شروع کرتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی بچوں ہم نے بات کی تھی کہ جتنے ذکر اور تسبیحات بتائے گئے ان پر خصوصی توجہ دیں اور اہتمام سے کریں۔ تو اگر آپ اپنے اس پیپر پہ جو کہ آپ نے صبح اٹھ کے پڑھنا ہے اس کے اوپر لکھ لیں کہ یہ سارے تسبیحات اور اذکار ہمیں آج کے دن میں کرنے ہیں، تو اللہ سے امید ہے کہ وہ پورے دن میں مکمل بھی ہو جائیں گے، اور جب آپ کا رزلٹ آئے گا ہفتے کے آخر میں تو آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں گے کہ سارے کے سارے اعمال الحمدللہ ہو گئے۔ تو اس سے آسانی بھی ہو جائے گی اور ان اعمال پہ عمل کرنا آسان بھی ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلے ہفتے سے جو ہماری حدیث چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ یہ ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ۔ پچھلے ہفتے سے ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی ذکر اللہ پہ، تو یہ ہم حدیث ایک نئی ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر کہ اللہ کے ہاں جو بہت ہی زیادہ محبوب عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زبانیں جو ہیں وہ رطب اللسان رہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، حتیٰ کہ اس پہ موت آ جائے۔ یعنی کہ پوری زندگی، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں مختلف قسم کی جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، نماز بھی ذکر ہے بچوں، قرآن پاک کی تلاوت، تو یہ اگر ہم عمل کرتے رہیں کہ ہماری زبان جو ہے وہ اس سے تر رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو عمل بہت پیارا ہے، بہت محبوب ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے بچوں کہ ہمارا تعلق ہمارے پاور سینٹر کے ساتھ، یعنی کہ جو سب سے زیادہ طاقت والا، سب سے زیادہ دانائی والا، سب سے زیادہ حکمت والا ہمارا خدا ہے، ہمارے رب ہیں، ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے اس پاور سینٹر کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے
کہ اگر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو بھی اللہ بڑی آسانی سے یاد آ جاتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ کو یہی پسند ہے کہ انسان کے اوپر تھوڑی سی حال آئے تو انسان متوجہ ہو جائے، انسان کے اوپر نعمتیں آئیں تو انسان شکر کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دونوں حال میں. اور اس سے کیا ہمیں فائدہ ہوتا ہے زندگی میں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پشت پناہ موجود ہیں، ہمارے کیئر ٹیکر موجود ہیں، ہمارے شیفرڈ موجود ہیں جو کہ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے تمام معاملات درست کرنے والے ہیں. تو اس سے اعتماد بچوں آتا ہے زندگی کے اندر. اس سے آپ کی زندگی کے جو خوف ہیں اور جو غم ہیں اور جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دیتے ہیں اور دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کیئر ٹیکر ہیں، ہماری حفاظت کرنے والے ہیں. اور دوسری چیز جو اس سے بینیفٹ ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن دوسرے لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ اس انسان کے اندر بے حد خود اعتمادی ہے اور یہ انسان پریشانیوں سے جو ہے وہ نہیں گھبراتا. پریشانیوں کے اندر جو ہے تب بھی اس کے جو حالات ہیں وہ اتنا ہی یہ مطمئن اور اتنا ہی یہ خوش و خرم رہتا ہے جتنا پریشانی سے پہلے تھا. تو یہ خاصیت بچوں، یہ وصف جو ہے، یہ پراپرٹی جو ہے، یہ بہت کم لوگوں میں دنیا میں ہوتی ہے. اور اس کے حاصل کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر دیں، جڑے رکھیں. اور اس جوڑنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی اچھا یا برا حالت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہم بھی متوجہ ہو جائیں گے. اور ایسا ہوتا ہے بچوں کہ جب انسان مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ یہ آواز ہے اللہ اس انسان کی ہے جو شکر میں بھی پکارتا ہے، تو اس کے لیے مدد ضرور بالضرور آتی ہے. اس کے بعد بچوں پچھلے ہفتے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ جو تسبیحات بتائی جا رہی ہیں ان کو اپنے ذوق کے مطابق کرتے رہا کریں. ایک چھوٹی سی ہم نے آپ کو ذکر بتایا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس کے متعلق ہم نے ایک پوئم کی شکل میں بھی بتایا تھا کہ اس کو یاد کرنا آسان ہے. اس کے متعلق جو حدیث ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، کہ یہ کلمے جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور ترازو کے اوپر یعنی کہ میزان کے اوپر جو قیامت کے دن ہے اس کے اندر بہت بھاری ہوں گے. اور اسی سلسلے میں ہم نے آپ سے ایک حدیث بھی شیئر کی تھی کہ ان کلمات کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے وہ اسے بھر دیا جائے نیکیوں کے ساتھ، تو اس کے مطابق ملتا ہے. اچھا بچوں، یہ ثواب حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ ثواب حاصل کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دلوں کے اوپر بچوں جو زنگ لگ جاتا ہے، جو گناہوں کی وجہ سے اندھیرا آ جاتا ہے، تاریکی آ جاتی ہے، وہ دور ہو جاتا ہے. تو جب ہم اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں تو وہ گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں جو کہ دلوں کے اوپر اثر کر رہے ہوتے ہیں. اب کچھ بچے کہیں گے کہ الحمدللہ ہم تو گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا، ایسا ہی ہوتا ہے، بچے کوشش کر رہے ہیں اور ان کے جو کام آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بچوں، ہمارا ارد گرد جو ماحول ہے، آپ کہیں سے گزرتے ہیں، گانے کی آواز آ جاتی ہے، یا آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، بس کے اندر گانے چل رہے ہیں، یا بسا اوقات اس کے اندر فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کا اثر تو آ ہی جاتا ہے. اسی طرح سے بعض اوقات انسان جو ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش تو کر رہا ہوتا ہے لیکن گناہ ہو جاتے ہیں باوجود پوری کوشش کے اور حفاظت کے. تو اس گناہ کی جو ظلمت ہے، وہ اندھیرا ہے، ان اذکار سے دور ہوتا رہتا ہے. تو کوشش کریں بچوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ بڑی آسان ہیں، ان کا کرنا شروع کر دیں، کرتے رہا کریں، ان چیزوں کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ آپ کی زندگیوں میں بہت خوبصورتی آ جائے گی. موضوع بچوں چل رہا تھا، ٹاپک چل رہا تھا قناعت سیکھیں، یعنی کہ ہم مطمئن کیسے رہ سکتے ہیں. تو بچوں اس کا ایک اور ٹپ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوس پرستی چھوڑ کر قناعت اور شکر گزاری اختیار کریں. اب یہ شکر گزاری کیسے آئے گی؟ تو آپ کے ارد گرد بچوں جتنی نعمتیں ہیں ان کو روزانہ بیٹھ کے سوچا کریں. اور اگر آپ بہن بھائی گھر میں زیادہ ہیں تو آپ لوگ آپس میں اس کی ڈسکشن، تذکرہ بھی کیا کریں کہ ہمارے پاس تو یہ بھی نعمت ہے، ہمارے پاس یہ بھی نعمت ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو آپ کو اپنی نعمتیں بھی یاد آ جاتی ہیں. تو اس مشکل اور پریشانی میں پھر بات کرنا یا اس چیز کو سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے. ہم آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتے ہیں خوشی اور شکر گزاری کے اوپر.
ایک मरतबा दो दोस्त बात कर रहे थे, दोनों की उम्र, और ये सच्चा वाकया है, हमारे सामने हुआ है। दोनों की उम्र जो है वो 13-14 साल, यानी कि आपकी उम्र के बच्चे थे। और उनमें से एक बच्चा दूसरे से कह रहा था कि हमारा फलां दोस्त जो है उसके घर गीजर लगा। ये बहुत पुरानी बात है बच्चों, उसको गीजर घरों में होना बहुत बड़ी बात होती थी और बहुत कम घरों में गीजर हुआ करते थे। तो उस बच्चे ने कहा कि फलां हमारा दोस्त जो है वो आके बड़े फख्र से बता रहा था कि हमारे घर में गीजर लगा हुआ है। तो मैंने उसे कहा तुम्हारे घर में एक गीजर है, हमारे घर में 5 गीजर हैं। तो वो बड़ा हैरान हुआ कि तुम्हारे घर में कैसे 5 गीजर हैं। तो उसने कहा कि हमारी वालदा ने, यानी कि हमारी अम्मी ने, घर के अंदर घी के डब्बे जो होते हैं 5-5 किलो के 2 और 2.5-2.5 किलो के 3, वो सुबह सुबह चूल्हे पे चढ़ा देती हैं, सारा घर के लिए गर्म पानी तैयार हो जाता है। तो देखें बच्चों, उनको चूंकि अपनी नेमतों के इस्तेहजार था कि हमारे पास कम से कम इतना तो है कि माँ बाप भी मौजूद हैं और माँ बाप जो है हमारी ख्याल भी करते हैं, और उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम भी किया हुआ है, और घर में पानी होना ये भी नेमत है। तो इन सारी चीजों का चूंकि उनके जहन में मौजूद था, तो कहीं पे उनके सामने ऐसी बात आई कि वो नेमत नहीं थी, तो उनको उसका इजहार करना आसान हो गया कि नहीं, हमारे पास भी उससे अच्छी नेमत मौजूद है। तो इससे क्या हुआ कि वो, यकीन जानिए कि वो बात करके दोनों बहुत हंसे, और उनकी खुशी में शुक्रगुजारी भी नजर आई कि वो अल्लाह के शुक्रगुजार भी थे, क्योंकि अपनी नेमतों को वो देखते रहते थे और इस नेमत के ऊपर उनको शुक्र भी अदा कर रहे थे और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है हमारे पास ये है। तो इस तरह से बच्चों, अगर आप अपने घर की नेमतें, आपके आसपास जितनी नेमतें हैं, आप उनको अगर देखेंगे, उनको काउंट करेंगे, उनकी गिनती करेंगे, तो फिर आप जो है वो बहुत खुशी में वक्त गुजारेंगे। कुरान पाक में ये आयत आई है बच्चों कि अल्लाह की बहुत नेमतें हैं और उनको हम काउंट नहीं कर सकते। इतनी बेशुमार नेमतें हैं कि हम उनको शुमार भी नहीं कर सकते। तो अगर हम उनको गिनना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, एक इत्मीनान, एक सुकून, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए हमें बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। शेख सादी रहमतुल्लाह का भी बहुत मशहूर वाक़या जल्दी से बता देते हैं कि मस्जिद से निकले तो जूते नहीं थे, बड़े परेशान हुए। थोड़ा आगे गए तो एक साहब उनको नजर आए जिनकी टांगे ही नहीं थी, जिनके पाँव ही नहीं थे, और वो उसी गर्म सड़क पे जो है वो घिसट के चल रहे थे। तो उन्होंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया। और आज की कहानी में भी आपने सुना कि उनको अपनी छोटी गाड़ी पे भी अफसोस हो रहा था, तो बाद में पता चला कि लोगों के पास तो ये भी नहीं होता, और हत्ता कि लोग पैदल भी चल रहे होते हैं और उसमें भी वो खुश होते हैं। तो उनको एहसास हो गया गुड्डू को कि अल्लाह की जो है वो उनके पास बहुत बड़ी नेमत है। और इसी तरह से वालदैन का होना, हमने सुना आज सुन्नत और उसके अंदर, माशरत के अंदर, यानी कि जो हमारे सोसाइटी में आसपास चीजें हैं, वालदैन के होने की नेमत, इसके ऊपर भी शुक्र अदा करें बच्चों। गौर भाई भी बता रहे थे ना कि कुछ बच्चे उनसे पूछें जिनके वालदैन नहीं होते, तो क्या उनकी कैफियत होती है। कोशिश करें बच्चों की, कभी अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं और आपके आसपास कोई ऑर्फनेज हाउस, जिसको यतीम खाना कहते हैं, वो मौजूद है, जरा जाके एक दफा चक्कर जरूर लगाएं, और कम से कम महीने में या 2 महीने में एक बार जरूर जाएं, उनके साथ भी वक्त गुजारें। इससे दो चीजें होंगी, एक तो बच्चों आप उनको उनके हालात देख के आपको अपने हालात पे शुक्र करने का मौका मिलेगा, और दूसरा उनकी खिदमत भी हो जाएगी, तो उनके साथ भी वक्त गुजारें, और ये आपके आइंदा आने वाली जिंदगी के लिए भी आपको मुनज़्ज़म करने में और खुद को दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रखेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर ये हो सके कि आसपास जो हमारे ऑर्फनेज हाउस या यतीम खाने हैं या हॉस्पिटल हैं सरकारी, जहाँ पे लोगों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, तो कभी कभार चक्कर लगाएं, लोगों के लिए कुछ तोहफे लेके जाएं, जैसे कि तोहफा देना सुन्नत है। तो इससे जिंदगी में बहुत ज्यादा आपकी जो है वो खुशी और शुक्रगुजारी इंशाल्लाह आ जाएगी। कनात सीखने में बच्चों, अल्लाह की नेमतों का भरपूर जायजा लें, जैसे बात हो गई, और फिर उसको तामीरी इस्तेमाल करें, यानी कि उसके जरिए कोशिश करें कि आप ना सिर्फ खुद खुश रहें बल्कि इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी मदद करें। जैसे कि अभी हमने आपको हॉस्पिटल और ऑर्फनेज हाउस की एग्जाम्पल दी, मिसाल दी, कि उसमें आप इस्तेमाल करें। और बच्चों, दूसरों के पास जो सलाहियतें या नेमतें हैं उनसे हसद ना करें। हाँ, अल्लाह से ये जरूर मांगे अगर आपको वो चाहिए कि आपको भी मिल जाए। अगर वो आपके लिए बेहतर होंगी तो जरूर मिल जाएंगी, और अगर आपके लिए बेहतर नहीं होंगी तो वो अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर जो है वो अता कर देंगे। इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते हमने आपसे दुआ भी बच्चों शुरू की थी, जो इस स्क्रीन पे हमारे सामने है, जिसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, जो कुछ आपने मुझे इनायत फरमाया है, आप मुझे इस पे कनाअत अता फरमा दें और मेरे लिए इसमें बरकत अता फरमा दें, और जो नेमतें मुझे हासिल नहीं है
ان کے بدلے میں مجھے اپنی طرف سے جو میرے حق میں بہتر ہو عطا فرما دیں۔ تو ایک طرف سے کیا ہو گیا کہ آپ کے پاس جو نعمتیں ہیں آپ کو معلوم ہیں، آپ شکر ادا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر کوئی خواہش جو کہ نیک کسی چیز کی خواہش ہے تو اس پہ دعا مانگنے کی توفیق بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اور بچوں، دعا مانگنے کے بعد اس بات کا ضرور یقین کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کریں گے ہم اس پہ خوش ہو جائیں گے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا کرنے کی انسان کو صلاحیت تبھی ملتی ہے جب اللہ چاہتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے دعا کریں، تو آپ نے دعا مانگ لی، تو اللہ کیوں چاہیں گے آپ دعا کریں؟ تاکہ وہ دعا قبول کر لی جائے، اور یا پھر اس دعا سے بہتر آپ کو دے دیا جائے، یا اس دعا کے بدلے کوئی پریشانی آپ کی دور کر دی جائے، یا پھر یہ ہے کہ آخرت کے لیے وہ ذخیرہ ہو جائے، اور پھر وہاں پہ جا کے ہم اس کو دیکھ کے کہیں کہ اس کے بدلے اللہ جو عطا کریں گے وہ تو بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اس پہ بھی ہم کبھی انشاءاللہ تفصیل میں بات کریں گے۔ اس کے بعد بچوں قناعت میں ہی ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، شکر کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا، سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ذکر کرتا ہے، اس شخص کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، ایسے ہے جیسے زندہ اور مردہ ہے۔ یہ حدیث ہم نے آپ کو بتا دی، اس کے اوپر ہم مزید بات آج نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ اس کے اوپر جو ہے کچھ ہمیں لکھ کے بھیجیے، فضائل لکھ کے بھیجیں، آپ کی مرضی، یا ہمیں کوئی واقعہ لکھ کے بھیجیں کہ جسے پتہ چلتا ہو کہ جو ذکر کرتا ہے اس کو کس طرح سے جو ہیں وہ اس کو فوائد حاصل ہوئے، اس کو کس طرح سے اس کے بینیفٹ حاصل ہوئے، اور جو ذکر نہیں کرتا ان کو اس کا کس طرح سے نقصان ہوا۔ تو کچھ بھی اس کے اوپر اگر آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں، ہم آپ سب کو انوائٹ کرتے ہیں، ہمارے جو سٹار بچے ہیں اور جو ہمارے بچے کبھی کبھی ہمیں کام بھیجتے ہیں وہ بھی ہمارے سٹار بچے ہیں، ان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ سب ہمیں اس کے اوپر لکھ کے بھیجیں۔ تو اگلے ہفتے ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم سیشن ہی صرف آپ لوگوں کے ہوم ورک پہ کریں، ہم خود بات نہیں کریں گے، جو آپ لکھ کے بھیجیں گے ہم صرف وہ بتائیں گے پھر، لیکن کوشش کیجئے کہ یہ ہوم ورک ہمیں تھرسڈے تک یعنی جمعرات تک آنے والی پہنچ جائے، تاکہ ہمارے پاس ایک دن ہو، 2 دن ہو، ہم اس کو پھر کمپائل کریں، اس کو اکٹھا کریں اور پھر آپ کے لیے اس کو پریزنٹ کریں۔ تو اگلے ہفتے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے جو اچھے بچے ہیں ان سب بچوں کا جو جتنا بھی کام ہے ہم صرف اسی کے اوپر بات کریں، اور اس کا ٹاپک یہی رہے گا کہ جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ بچوں، اب ہے کہانی کا وقت، اور سنتے ہیں قصص الانبیاء میں بات چل رہی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، جو کہ سورہ کہف کے اندر واقعات آئے ہیں 15ویں سپارے کے آخر میں اور 16ویں سپارے کے شروع میں۔ گوہر بھائی سے اس کے اوپر کہانی سنتے ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر کیا اسباق ہے۔ کہانی ذرا غور سے سنیے گا۔ اوور ٹو گوہر بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا یہ چھٹا حصہ ہے۔ اس کے اندر ہم آج آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق چند اور واقعات بتائیں گے۔ تو بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے۔ اس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بہت سے لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اتنے زیادہ سونے، چاندی، جواہرات، خزانے اس کے پاس موجود تھے۔ لیکن ان خزانوں کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا اور دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اس تکبر کی وجہ سے جب کپڑے پہنتا تھا تو وہ کپڑے بھی اتنے لمبے پہنتا تھا کہ وہ زمین کے اوپر لٹکتے تھے اور گھسٹتے ہوئے جاتے تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے اور یہ سب سے بڑا ہے، اور وہ دوسروں کو اپنے سے بہت زیادہ حقیر سمجھتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ ایک مرتبہ قارون بہت سج دھج کے نکلا اور بہت تکبر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آیا۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھاتے بھی رہتے تھے کہ تکبر نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی ہیں، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو وہ کہتا تھا کہ یہ تو میرے اپنی عقل سے ہیں، اس کے اندر ایسی کون سی بات ہے، یہ تو میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھوڑی ہے۔ خیر وہ ان کی بات نہ سنتا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب وہ بہت سج دھج کے نکلا باہر
حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا رہے تھے، تو جب یہ قریب سے گزرا تو سب لوگ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کے اس کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے تیار ہو کر ہیرے جواہرات اور سب کچھ لے کر نکل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اپنے پاس بلایا اور اس کو سمجھایا کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی تم پہ جو نعمتیں ہیں تم ان کا شکر ادا کرو، تکبر نہ کرو۔ تو قارون نے پھر یہی کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر فضیلت عطا فرمائی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دولت دے کے فضیلت عطا فرمائی ہے، تو میں بھی تو افضل ہوں آپ سے زیادہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے بدعا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے خلاف میدان میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ کیا تم پہلے بد دعا کرو گے، دعا کرو گے، یا میں دعا کروں؟ تو قارون نے کہا کہ میں کرتا ہوں۔ تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی، لیکن قارون کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اب دعا کروں؟ تو اس کے اوپر قارون نے کہا کہ ہاں ضرور دعا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، زمین کو حکم فرمائیں کہ یہ میرے تابع ہو جائے، جیسے میں اس کو کہوں یہ ویسے کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور کہا کہ جیسا تم کہو گے زمین ویسا ہی کرے گی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ لو۔ تو قارون اور قارون کے کرندے اس کے ساتھ جو لوگ شامل تھے، زمین نے ان کو قدموں تک، پاؤں تک پکڑ لیا، اور جب ان کو پکڑا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا کہ ان کو اور پکڑ لو۔ اس کے بعد زمین نے ان کو گھٹنوں تک پکڑ لیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو اور حکم دیا کہ ان کو اور پکڑ لو، تو انہوں نے کندھوں تک پکڑ لیا۔ اب صرف ان کی گردنیں زمین سے باہر رہ گئیں، باقی وہ سارے کے سارے زمین کے اندر دھنس گئے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کے سارے خزانے بھی لے آؤ۔ تو قارون کے جتنے بھی خزانے تھے، زمین وہ سارے خزانے لے کر ان کے پاس لے آئی اور اسی جگہ پر لا کر سارے خزانے رکھ دیے۔ پھر زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان خزانوں کو بھی اور قارون اور اس کے کرندوں کو بھی پکڑ لو۔ اس کے بعد زمین نے ان کو نگل لیا، ان کو کھا لیا، اور اس کے بعد بالکل سیدھی ہو گئی، وہ سب کے سب زمین کے اندر دھنس گئے۔ تو جو لوگ قارون کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے یا بہت زیادہ اس کی طرف یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں، اس کی طرح ہو جائیں، تو اس وقت ان کو خیال ہوا کہ شکر ہے کہ ہم ایسے نہیں ہوئے، اس کو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے بہت سخت پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہر طرح سے تنگ کرنے کی کوشش کرتی تھی، کبھی کسی طریقے سے ایذا دیتی تھی، کبھی کسی طریقے سے ایذا دیتی تھی۔ ایک ایذا دینے کا بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیا والے تھے، بہت شرم والے تھے، تو وہ ہمیشہ اپنے جسم کو ڈھانک کے رکھتے تھے، کسی کے سامنے ننگا نہیں ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ رواج تھا کہ جب وہ نہاتے تھے تو ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہو کے نہاتے تھے اور شرم و حیا کا کچھ خیال نہیں کرتے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بہت شرم و حیا والے تھے، اس لیے وہ کسی کے سامنے ننگا ہو کے بالکل نہیں نہاتے تھے، بلکہ وہ الگ سے نہاتے تھے اور کسی کے سامنے ننگا نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نہا رہے تھے اور انہوں نے اپنے کپڑے اتار کر سائڈ پر ایک پتھر کے اوپر رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ایک حکم دیا۔ لیکن اس سے پہلے ہوا کچھ یوں کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے سامنے اس لیے ننگے نہیں ہوتے کیونکہ ان کو کوئی بیماری ہے، ان کے جسم کے اوپر کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے سامنے ننگے نہیں آتے۔ کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، طرح طرح کی باتیں کہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سب کے اوپر کھول دیں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر بیماری سے پاک ہیں۔ تو پھر جب وہ نہا رہے تھے اور پتھر کے اوپر انہوں نے کپڑے رکھے، تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا کہ ان کے کپڑے لے کر چلنے لگ جاؤ۔ تو وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر چلنے لگ گیا۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باہر نکلے اور دیکھا کہ پتھر کپڑے لے کے جا رہا ہے، تو وہ پتھر کے پیچھے بھاگے۔ اب پتھر آگے آگے بھاگتا گیا اور پتھر جا کر ایک بہت بڑے مجمع میں چلا گیا جہاں پر بہت سارے لوگ بھی موجود تھے۔ تو سب لوگوں نے دیکھ لیا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی بھی بیماری نہیں ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر پہ بڑا سخت غصہ آیا. انہوں نے اپنا عصا لیا اور عصا سے پتھر کو خوب مارا، جس سے پتھر کے اوپر کچھ نشان بھی پڑ گئے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ کپڑے پہن لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پاک ہونا اور ہر قسم کی بیماری سے صاف ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی حیا کے لیے اور حیا کی وجہ سے یہ کپڑے نہیں اتارتے. تو پھر بچوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور فرشتے نے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور آپ کا جانے کا وقت آ گیا ہے اس دنیا سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو ایک زوردار تھپڑ لگا دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی. وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اس نے شکایت کی کہ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا جان نکالنے کے لیے، تو انہوں نے تو مجھے تھپڑ مار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی آنکھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اور موسیٰ سے پوچھو کہ وہ کتنی دیر جینا چاہتے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو کسی گائے کے کمر پہ ہاتھ پھیریں تو جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال ان کی زندگی کا بڑھ جائے گا. اسی طرح فرشتہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کے ان کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کسی گائے کے اوپر ہاتھ پھیریں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو بتایا گیا کہ اس کے بعد تو پھر موت آئے گی، اس کے بعد تو پھر آپ نے مرنا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی مرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ابھی ہی میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں. پھر انہوں نے فرشتے کو جان نکالنے کی اجازت دے دی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک زمین یعنی فلسطین جو ہے وہاں پر لے جائیے اور وہاں پر میری جان نکلے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح فلسطین پہنچ گئے اور فلسطین کے اندر ان کی روح قبض کر لی گئی. تو بچوں، یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی. اس وقت روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال تھی جب وہ اس دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ ہمیں بتائیں کہ اس کہانی میں ہمارے لیے کیا اسباق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں، ابھی آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سن رہے تھے، جس میں ان کے ایک جو ہے بے لباس ہونے کا واقعہ اور ان کے جسم کا بے عیب ہونا جو ہے وہ بتایا، اور پھر موت کا واقعہ جو ہے وہ بتایا. اور اس سے پہلے جو بہت اہم بات ہوئی وہ قارون کے متعلق ہوئی اور قارون کے خزانوں کے متعلق ہوئی. بچوں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی بات کے اوپر منوان یقین رکھیں، یعنی کہ جو نبی ان کو بتاتے ہیں، جو نبی پیغام لے کے آتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اب بنی اسرائیل کی یہ بدبختی تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات کو عقل پہ پرکھنا شروع کر دیا. جیسے وہ کوشچن کرتے تھے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو ان کی لاش کہاں گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بچوں بنی اسرائیل کو اس وقت تو سزا نہیں دی، لیکن پوری دنیا کے اوپر، پورے جو بھی جتنے بھی مخلوقات تھے ان کے اوپر اسرائیل کی نافرمانی کو کھول کے رکھ دیا کہ اسرائیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے اور اس کے خلاف جو ہے وہ تعویل یا اس کے خلاف جو ہے وہ اپنی ایک لاجک اور ریزننگ لے کے آتے ہیں. اور آج بھی وہی کام ہو رہا ہے کہ بنی اسرائیل جو کہ یہودی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں اور طرح طرح کے دجل و فریب، یعنی کہ طرح طرح کے ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں جو کہ انسان کو حق اور باطل، حق اور جو سچ ہے اور جو سچ نہیں ہے اس کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس دجل کے ساتھ اس حق اور باطل کی جو ان کے پاس ایک صلاحیت ہے جس میں وہ حق کو ختم کر کے باطل کو سامنے لے آتے ہیں، یعنی کہ سچ کو ختم کر کے جھوٹ کو وہ اتنا سامنے لے کے آتے ہیں کہ وہ کوشش کریں گے کہ اسلام کو بھی ختم کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا مکمل خاتمہ فرمائیں گے، جو کہ پھر ہمارے قیامت کے واقعات کے اندر تفصیل کے ساتھ آتی ہے یہ بات. لیکن سبق ہمیں یہاں پہ یہ ملتا ہے بچوں
کہ نبی اپنے وقت کے جو بات بتاتے ہیں اگر وہ سمجھ نہیں بھی آتی تو وہ ہماری سمجھ کا قصور ہے. ہمیں منوعاً اس کے اوپر یقین کر لینا چاہیے, اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اسی میں ہی ہماری بہتری ہوتی ہے. اور اگر پوچھنا بھی ہے اس بات کے متعلق, کوئی سوال ہے, تو پھر ان سے پوچھیں جو کہ نہ صرف اہل علم ہیں بلکہ اہل تقویٰ بھی ہیں, یعنی کہ اللہ کے نیک لوگ ہیں, ان سے بات پوچھی جائے. اور خصوصی طور پہ چونکہ اس میں احتیاط کرنی ہوتی ہے تو آپ کے لیے سب سے بہترین گائیڈنس, سب سے بہترین بتانے والے آپ کے والدین ہوتے ہیں. اور اگر والدین کو بھی نہ پتا ہو تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ کم علم ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس بات کا جو جس اینگل سے اور جس رخ سے بات کی جا رہی ہے وہ شاید ان کو بھی نہ پتا ہو, تو کسی عالم سے یا کسی ایسے شخص سے جس کے اوپر ان کو یقین ہو کہ وہ صحیح بات بتائیں گے, ان سے بات پوچھ لینی چاہیے. دو دعائیں اس سلسلے میں ہیں. ایک تو جو ہے وہ مسنون دعا میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھا دیں اور اس پہ عمل کروا دیں, اور باطل کو باطل دکھا دیں اور اسے ہمیں محفوظ رکھیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے دلوں کو پھیر دے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر حق بات پہ ہی رکھے, ہمیں باطل کی طرف نہ لے جائے. قارون کا واقعہ بچوں جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ بہت امپورٹنٹ ہے, چونکہ ہم شکر اور ناشکری کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آج کا پورا ہمارا تھیم اور ٹاپک جو ہے وہ شکر کے اوپر ہے. تو ناشکری کا نمونہ جو ہے وہ دیکھنا ہو تو پھر قارون کا واقعہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دیں اور انہوں نے اس کی نہ صرف ناشکری کی بلکہ یہ محسوس کروایا کہ یہ نعمتیں ان کے اپنے وجہ سے ہیں. اور اس سے کیا ہوا کہ تکبر پیدا ہوا اور پھر اللہ کے سامنے عاجزی کی توفیق ختم ہو گئی, جس کی وجہ سے اللہ کا بہت سخت عذاب آیا اور وہ زمین میں دھس گئے. اور حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہ اس سے پہلے اس قدر اس سے مروب ہوتے تھے کہ وہ گزرتا تھا تو وہ نبی کو چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے, جیسا بھی ہم نے قصص الانبیاء میں سنا. وہ لوگ بھی بعد میں شکر ادا کرنے لگے کہ اللہ نے ہمیں ایسا نہیں کیا اور ہمیں محفوظ فرمایا اس عذاب سے. تو بچوں, جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم دوبارہ کہیں گے کہ ان کو اپنے پاس نوٹ کریں اور پھر کوشش کریں کہ اس کے اوپر شکر ادا کریں. تو اس سے جو دوسرے فوائد ہیں وہ تو حاصل ہوں گے جو کہ ہم نے پچھلی سلائیڈز میں بات کی. اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ رحم اور اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوں گی اور اللہ کے غصے اور عذاب سے انشاءاللہ ہم سب محفوظ ہو پائیں گے. تیسری چیز بچوں, جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں ان کو شکر گزاری پہ خرچ کریں اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں تو ہم آپ ہی کی رضا کے لیے خرچ کریں. آنکھ کی نعمت ہے تو کوشش کریں کہ ہم اپنی آنکھوں کو ان گناہوں سے بچائیں جن سے بچنے کا حکم ہے. کانوں کی نعمت ہے یعنی کہ سننے کی نعمت ہے تو وہ چیزیں نہ سنیں جن سے منع کیا ہے. اور اسی طرح سے جتنی بھی ہماری نعمتیں ہیں, ہمارے پاس وقت کی نعمت ہے, بچوں کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں اس لیے ہم پیسوں کی بات نہیں کر رہے, لیکن وقت کی نعمت ہے, والدین کی نعمت ہے, گھر کی نعمت ہے, 3 وقت کے کھانے کی نعمت ہے, اسکول کی نعمت ہے, کتابوں کی نعمت ہے. آپ یقین جانیے کہ کتنے بچے اسکولوں میں اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ ان کے پاس کتابیں نہیں ہوتی یا یونیفارم نہیں ہوتا یا جوتا نہیں ہوتا. تو یہ ساری نعمتیں ہیں, ان پہ شکر ادا کریں. اور آپ کے پاس جو وافر نعمت ہے یعنی کہ آپ کے پاس جو چیزیں آپ کے استعمال سے زیادہ ہیں وہ کوشش کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں. تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے اور وہ چیزیں اور وہ نعمتیں جو ہے وہ ضائع ہونے سے بھی انشاءاللہ بچ جائیں گی. جلدی سے بچوں کے کام کی طرف آتے ہیں. حلیمہ صدیقی کا کام ہمارے سامنے ہے اور حلیمہ نیکسٹ ٹائم آپ ہمیں جو ہے وہ ہوم ورک لکھ کے بھیجیے گا. جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. یاسر صدیقی کا بھی کام ہمارے سامنے ہمیشہ کی طرح بہت اچھا ہے. دروشف اس فیملی کا اس مہینے کا اس ہفتے کا 55,000 ہے. یاسر آپ بھی ہمیں لکھ کے بھیجیے گا اور ہم اگلے ہفتے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. فاطمہ شہزاد کا کام ہمیں ملا, ہمیشہ کی طرح بہت اچھا جا رہا ہے, جاری رکھیے اس کو اور آپ بھی ہمیں لکھ کے ضرور بھیجیے گا. چھٹیاں ہیں تو آج کل لکھنا ذرا آسان ہوگا, اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹائم کا پریشر نہیں ہوگا کہ اسکول کا کام بھی کرنا ہے تو وقت مل جاتا ہوگا انشاءاللہ. تو آپ یہ لکھ کے بھیجیے گا. عائشہ شہزاد آپ بھی ہمیں اپنا کام بھیجیے گا اور وہ بچے جو ہمیں کام نہیں بھیجتے ان سے بھی استدعا ہے. محمد اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو اپنی وائس میں ہمیں میسج بھیج دیجیے گا اور ہم پھر اس کو لکھ کے تو سب کے ساتھ شیئر کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی
15 سال تک کے بچوں کا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا دعاؤں کے لیے اور ریویژن کے لیے۔ عامر عثمان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بڑے بچوں کا پروگرام شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔